آج خود کو دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت اور ابھرتی ہوئی عالمی طاقت کے طور پر پیش کر رہا ہے۔ اربوں ڈالر کے دفاعی معاہدے، ہتھیاروں کی خرید و فروخت اور عسکری نمائشوں سے اس نے دنیا کو اپنی طاقت کا تاثر ضرور دیا ہے، مگر حقیقت یہ ہے کہ وہ اپنے ہی عوام کو انصاف دینے میں بری طرح ناکام ہے۔ جس ملک کے شہری برسوں سے عدالتوں کے دروازوں پر انصاف کے منتظر ہوں، وہاں حکومت کی ترجیحات اگر توپ اور ٹینک بن جائیں تو سوال اٹھنا فطری ہے کہ آخر وہ ملک اپنے لوگوں کے ساتھ کیا کر رہا ہے۔ بھارتی سیاستدانوں کے لیے عوامی فلاح کے منصوبے دلچسپی کا باعث نہیں، کیونکہ ان سے ذاتی مالی فائدے حاصل نہیں ہوتے۔ یہی وجہ ہے کہ بھارت میں تعلیم، صحت اور انصاف جیسے بنیادی نظام تباہی کا شکار ہیں۔ عدالتیں انصاف دینے کی بجائے خود انصاف کی بھکاری بن چکی ہیں۔ اس وقت بھارت میں تقریباً 5 کروڑ 34 لاکھ مقدمات زیر التوا ہیں۔ ان میں سے تقریباً 4 کروڑ 70 لاکھ نچلی عدالتوں میں، 3 لاکھ سے زائد ہائی کورٹس میں اور 70 سے 80 ہزار کے قریب سپریم کورٹ میں زیر سماعت ہیں۔ یہ وہ ریکارڈ ہے جو کسی بھی ملک کے عدالتی بحران کی بدترین مثال پیش کرتا ہے۔ ججوں کی کمی اس بحران کو مزید گہرا کر رہی ہے۔ ایک اندازے کے مطابق بھارت میں فی 10 لاکھ آبادی پر صرف 15 جج موجود ہیں، جبکہ عالمی معیار کے مطابق یہ تعداد 50 فی ملین ہونی چاہیے۔ عام شہری کے لیے عدالت تک رسائی آسان نہیں۔ ایک جج پر ہزاروں مقدمات کا بوجھ ہے اور ایک عام مقدمہ نمٹنے میں 10 سال لگ جاتے ہیں۔ لوگ تھک کر صلح کر لیتے ہیں، زمینیں برباد ہو جاتی ہیں یا فریقین ہی مر جاتے ہیں۔ دیوانی مقدمات، خاص طور پر جائیداد کے جھگڑے، ایک پوری نسل کو عدالتوں کے چکر لگواتے رہتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ بھارت میں انصاف ملتا ضرور ہے، مگر مرنے کے بعد۔ ججز کے احتساب کا نظام تقریباً نہ ہونے کے برابر ہے۔ بدعنوانی کے واقعات سامنے آنے کے باوجود بمشکل چند جج ہی برطرف ہوئے۔ عدلیہ میں رشوت، اثر و رسوخ اور پسند ناپسند کی بنیاد پر فیصلے عام ہیں، مگر نظام احتساب خاموش ہے۔ چند دہائیوں میں ججوں کے خلاف مفاخذے کی چند ہی کاروائیاں ہوئیں، وہ بھی سیاسی دباؤ یا عوامی شعور کے بعد۔ یہی وہ رویہ ہے جس نے بھارت کے عدالتی نظام پر عوام کا اعتماد متزلزل کر دیا ہے۔ وکلاء کی فیسیں بھی عام آدمی کی پہنچ سے باہر ہیں۔ اعلیٰ عدالتوں میں ایک پیشی کے لیے وکیل 1 لاکھ روپے یا اس سے زیادہ وصول کرتے ہیں۔ غریب یا متوسط طبقے کے لیے یہ رقم ناممکن ہے۔ اگرچہ حکومت نے لیگل ایڈ سروسز کے نام پر مفت وکیل فراہم کرنے کا نظام بنایا ہے، لیکن عملی طور پر یہ محض کاغذی دعویٰ ہے۔ زیادہ تر شہریوں کو یا تو ناقص نمائندگی ملتی ہے یا پھر ان کی آواز ہی عدالتوں تک نہیں پہنچتی۔ یہ تمام حقائق بھارت کے عدالتی نظام کی تاریک حقیقت بیان کرتے ہیں۔ دنیا کو امن کا درس دینے والا ملک اپنی ہی سرزمین پر انصاف، شفافیت اور برابری کے اصولوں کو پامال کر رہا ہے۔ اگر بھارت دفاعی ٹھیکوں اور عالمی طاقت بننے کے جنون کی بجائے اپنے عوام کو انصاف دینے پر توجہ دیتا تو نہ صرف اس کا معاشرہ بہتر ہوتا بلکہ خطے میں بھی امن کی فضا قائم ہو سکتی تھی۔